وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہیں، وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اگر جبراً اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے۔ آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی، اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر، اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو۔ كَذَلِكَ حقاً علینا ننجی المومنین، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔